پھر تیسرا مقصد جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا بیان فرمایا گیا وہ ہے والحکمہ، یعنی لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کے لغوی معنی دانائی کی بات کیا ہے، کوئی بھی سمجھداری کی بات جو کی جائے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکمت کا تعلق انسان کی عقل سے ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کی عقل صحیح ہے تو وہ حکمت کی بات کہتا ہے اور حکمت کی بات کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا اس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح آپ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی تعلیم دیں گے اسی طرح لوگوں کو حکمت کی بھی تعلیم دیں گے، یعنی دانائی کی باتوں کی۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حکمت کی بات سکھانے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر حوالہ کیوں دیا گیا؟ یوں تو عقل ہر انسان کے پاس موجود ہے اور اس عقل کے ذریعے وہ بہت سے حکمت کی باتیں خود بھی معلوم کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں اور دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں، آپ کے فرائض منصبی میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں تو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے اور ہر انسان اس عقل سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اس تفسیر کی بالکل ابتدا میں مقدمے کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی جو عقل ہے وہ بڑی کارآمد چیز ہے، اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کی افادیت لامحدود نہیں ہے۔ ایک حد ایسی آتی ہے کہ جہاں پر عقل پوری طرح کام نہیں دیتی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ لوگوں کی عقلوں میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی عقل کے ذریعے اگر کوئی آدمی ایک نظریہ قائم کرے تو ضروری نہیں کہ دوسرا کوئی شخص اگر اپنی عقل سے سوچ رہا ہے تو وہ بھی اسی نظریے تک پہنچے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عقل کی بنیاد پر جو نظریات دنیا میں وجود میں آئے ہیں، جتنے فلسفے اٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے عقل ہی کی مبنی تھے، لیکن ان کے درمیان بڑا زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک شخص کی عقل اس کو ایک نتیجے تک پہنچا رہی ہے اور دوسرے شخص کی عقل اس کو دوسرے نتیجے تک پہنچا رہی ہے۔ اسی وجہ سے فلسفیوں میں اختلافات ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے نظریات مختلف وجود میں آئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ عقل کی رہنمائی لامحدود نہیں ہے اور ہر انسان کی عقل دوسرے انسان کی عقل سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے، لہذا کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اس شخص کی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے یا دوسرے شخص کی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد میں حکمت کی تعلیم کو بیان فرما کر یہ واضح اشارہ دے دیا کہ جب کبھی عقلوں میں اختلاف ہو، انسانوں کی عقلوں میں اختلاف ہو، ایک شخص کی عقل اس کو ایک طرف لے جا رہی ہے، دوسرے شخص کی عقل اسے دوسری طرف لے جا رہی ہے، تو فیصلہ کن معیار جو ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہوگا۔ یعنی آپ نے جو کچھ تعلیم دی اور آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ عین حکمت ہے، اور حکمت کا صحیح تقاضا وہی ہے جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے یا اپنے فعل سے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ عقل پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں تو بے شک وہ اپنے آپ کو عقل پرست کہتے رہے، لیکن عقل پرستوں کے درمیان ہزاروں معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کو فیصلہ کن طریقے پر طے کرنے کا
معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا دیا کہ آپ جس چیز کو درست قرار دیں وہ عقل کے مطابق ہے، اور آپ جس کو غلط قرار دیں وہ عقل کے خلاف۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن کریم یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی شخص کی اپنی عقل میں نہ آ رہی ہوں، اس کی وجہ، اس کی حکمت، اس کا فائدہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ قرآن کی بات عقل کے خلاف ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عقل کے خلاف ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی عقل اس مقام تک نہیں پہنچ پائی جو حکمت کا مقام تھا اور جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب مثال کے طور پر آپ حج کے موقع پر انسان جاتا ہے تو بہت سے اعمال ایسے نظر آتے ہیں جو بالکل عقل کے خلاف ہیں بظاہر، یعنی بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، ایک شیطان جیسا ایک ستون کھڑا کر کے اس کے اوپر کنکریاں مارنا وغیرہ، یہ سارے اعمال بظاہر عقل کے مطابق نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقرر فرما دیے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا، اس کو لازمی قرار دے دیا، تو اب وہی عین عقل کا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہے کہ بھی میری تو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ 30 لاکھ انسان وہ 3 دن کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے چلے جائیں، تو یہ اس کی عقل کا قصور ہوگا، یہ اس حکم کے اندر کوئی قصور نہیں۔ یا مثلا اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے یا اپنی وحی غیر مطلوع کے ذریعے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا اور کسی انسان کی عقل میں اس کی وجہ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں حرام قرار دیا گیا، تو یہ در حقیقت اس وجہ سے نہیں کہ وہ حرام قرار دینا عقل کے خلاف تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائی۔ تو اگر اس بات پر انسان غور کرے تو بہت سے مسائل جس کے اندر خاص طور سے آج کے دور میں لوگوں کو غلطی لگتی ہے، وہ اس بنا پر لگتی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ مثلا کوئی جب سود کی حرمت کا ذکر آتا ہے کہ سود حرام ہے، تو فوراً آج کے لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں حرام ہے، یا شراب حرام ہے تو کیوں حرام ہے، خنزیر حرام ہے تو کیوں حرام ہے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ ان کی عقل میں اس کی حرمت کی حکمت نہیں آ رہی، اس حرمت کی وجہ اور اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس واسطے وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حکمت وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، لہذا اگر تمہاری عقل کسی جگہ اس حکمت کے بات کے خلاف جا رہی ہو تو پھر قصور اس بات کا نہیں ہے، بلکہ قصور تمہاری اپنی عقل اور سمجھ کا ہے۔ حقیقی حکمت اور سمجھ وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ ایک اہم بات ہے جس کی وجہ سے کتاب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی کتاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی، یعنی خاص طور سے احکام کا حصہ وہ آپ کی تشریح کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حکمت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور لوگوں کو سکھائی، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بعض انسانوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لہذا وہی حکمت ہوں گی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کے صحیح احکام اور تعلیمات تک پہنچنے کے لیے جس طرح قرآن ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ضروری ہے۔ اور سنت کے معنی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات یا آپ کے افعال، یعنی جو کام آپ نے کیے، اور آپ کی زندگی کا پورا طرز عمل، وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو جس طرح قرآن ضروری ہے تو قرآن ہی یہ بتا رہا ہے
کہ جس طرح قرآن ضروری ہے، اس کی تلاوت ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعلیم دی، اس تعلیم اور تشریح کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اور جن حکمت کی باتوں کی تعلیم دی تو ان حکمت کی باتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور یہ جب ضروری ہے تو یہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو اس وجہ سے خود قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، اس کو بھی دین کا لازمی حصہ اور شریعت کا ایک بنیادی ماخذ قرار دیا جائے۔ یہاں بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے پاس تواتر کے ساتھ اس طرح پہنچا ہے کہ اس کے ایک حرف، ایک نقطے، ایک شوشے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے وہ اتنے تواتر کے ساتھ نہیں آئی، اور اس کے اندر احتمال ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ رہی ہو، اور اس شبے کی وجہ سے ہم ایک مشتبہ چیز پر کیسے عمل کریں۔ لیکن پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر واقعتاً اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا دین قرآن کے ساتھ سنت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک لازمی حصہ دین کا قرار دے دیا، اور دوسری طرف اس سنت کو محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں فرمایا، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ اور قدرت بالغہ کے اوپر اعتراض ہوگا کہ ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو اس لیے بھیجا تاکہ قرآن سکھائیں اور حکمت سکھائیں، اور یہ قرآن اور حکمت کی ضرورت صرف صحابہ کرامی کو نہیں تھی، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو تھی، آپ کی تعلیم کے لیے، انسانوں کی تعلیم کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور پھر جو تعلیم آپ نے دی اور جو حکمت آپ نے سکھائی اس کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام نہیں کیا، تو یہ تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ممکن نہیں۔ لہٰذا خود اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہوگا، اور پھر وہ انتظام حقیقت میں اگر واقع کے اندر دیکھا جائے تو وہ واقعتاً ایسا انتظام ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملت، کسی بھی مذہب میں اپنے پیغمبر کے ارشادات اور آپ کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا ایسا اہتمام کبھی نہیں ہوا جتنا اس امت محمدیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے علماء نے کیا۔ اس کی ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے جو یہاں مختصر الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ پورا علم ہے، علم حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، احادیث کو چھان پھٹک کرنے کا، اس کو تنقید کی چھلنیوں میں چھان کر اس میں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دینا، یہ محدثین کا بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لیا۔ اسی لیے لیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس طرح قرآن محفوظ رہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ رہ کر ان تک پہنچے اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے۔